شہباز شریف قوم کی خاطر جان لڑا دینے کو تیار۔ شہباز شریف نے کہا کہ وعدہ ہے قوم کو مایوس نہیں کریں گے، آخری دم تک آپ کے حقوق کی جنگ لڑیں گے۔ شہباز شریف کا پرائم منسٹر ڈیجیٹل یوتھ ہب کے اجرا کی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم نے کہا کہ IMF پروگرام سے قومیں ترقی نہیں کرتی، جو استحکام ضروری تھا وہ آ چکا، دعا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری IMF پروگرام ہو۔ IMF نے بجلی ٹیرف میں روپے یونٹ کمی کی اجازت دے دی۔ ریلیف کیپٹیو پاور پلانٹس پر لیوی سے حاصل ریونیو سے دیا جائے گا۔ حکومت کی جانب سے بجلی صارفین کے لیے ریلیف پیکج پر بھی کام جاری۔ IMF کی منظوری سے پیکج کا اعلان کیا جائے گا۔ IMF کا پراپرٹی سیکٹر کے ٹیکس کم کرنے سے انکار، پراپرٹی سیکٹر کی ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے پر اتفاق۔ گوادر کے علاقے کلبت میں دہشت گردی، گوادر سے کراچی جانے والی بس پر مسلح افراد کی فائرنگ سے 5 افراد قتل۔ انتظامیہ کے مطابق مسلح افراد نے 7 مسافروں کو بس سے شناخت کے بعد اتارا، 5 مسافروں کو قتل کرنے کے بعد 2 کو ساتھ لے گئے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی کلبت میں دہشت گردی کی مذمت، واقعے کے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا یقینی بنانے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا کہ شناخت کر کے مسافروں کو نشانہ بنانا درندگی ہے۔ ہم دشمنوں کا ایک اور بزدلانہ وار، کوئٹہ میں ڈبل روڈ پر پولیس وین کے قریب دھماکہ، ممتاز ڈاکٹر مہر اللہ ترین سمیت 4 افراد شہید، 4 پولیس اہلکاروں سمیت 20 افراد زخمی ہو گئے۔ دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی مذمت۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے 11 مارچ کو دہشت گرد حملے کے بعد معطل جعفر ایکسپریس بحال، 280 مسافروں کو لے کر پشاور سے کوئٹہ روانہ ہوئی۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کینٹ اسٹیشن سے مسافروں کو رخصت کیا۔ امیر مقام بولے دہشت گردی کے خلاف قوم متحد ہے، کوئی سیاست نہ کرے۔ ریلوے حکام کے مطابق کوئٹہ سے پشاور کے لیے جعفر ایکسپریس کل روانہ ہوگی۔ بلوچستان کی صورتحال پر اقوام متحدہ کے آزاد مبصرین کا بیان، پاکستان نے بیان یک طرفہ، غیر مصدقہ اور لا علمی پر مبنی قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا اقوام متحدہ کو اپنے متضاد بیانات کو روکنا چاہیے۔ بلوچستان میں احتجاجی مظاہرین پرامن نہیں، مظاہرین دہشت گردوں کے قریبی ساتھی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا امریکہ کی جانب سے TTP کو خطرہ سمجھنے کا بھی خیر مقدم۔ دہشت گردی بین الاقوامی مسئلہ ہے، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات میں گفتگو۔ ملاقات میں رواں سال جون میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈائیلاگ کرانے پر اتفاق۔ نیٹلی بیکر کی جعفر ایکسپریس اور دہشت گردانہ حملوں کی مذمت، شہداء کے خاندانوں سے اظہار تعزیت۔ حکومت دہشت گردی کے مقدمات جلد نپٹانے کے لیے کوشاں، نیشنل ایکشن پلان کے تحت قائم کمیٹی کا اجلاس، باہمی مشاورت سے ہنگامی بنیادوں پر لیگل ریفارمز پر کام کرنے پر اتفاق۔ انصاف کی فراہمی کے لیے اصلاحات متعارف کرائی جائیں گی۔ وزیر قانون اعظم نذیر طاہر نے کہا کہ صوبوں میں عدلیہ کو تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ ججز بنا کسی پریشر کے فیصلے کر سکیں۔ استغاثہ اور تفتیشی افسران کی ٹریننگ پر زور، صوبوں میں اسٹیٹ آف دی آرٹ فورینسک ایجنسیز اور لیبز بنانے کی ہدایت۔ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس ڈیڈ لائن کے مطابق کام مکمل کرنے میں ناکام، گرینڈ الائنس نے تاحال بنیادی انتظامی ڈھانچے کو بھی مکمل نہ کیا۔ جماعت اسلامی نے بھی الائنس میں باقاعدہ شرکت سے معذرت کر لی۔ اپوزیشن الائنس نے عید کے بعد احتجاجی تحریک کو رمضان میں حتمی شکل دینا تھی۔ باری پیٹیا کے رفقا کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں ملی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی حکم کی دھجیاں اڑا دی گئیں، 4 گھنٹے کے انتظار کے بعد ملنے نہیں دیا گیا۔ پنجاب میں اسپیشل افراد، بزرگ اور طلباء کے لیے مفت سفر کی سہولت کی منظوری، جنسی جرائم سے متعلق اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹس کی بھی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس، بھکر اور بھاول نگر میں ایئرپورٹ بنانے کا اصولی فیصلہ۔ مریم نواز کا ٹریفک چالان اور جرمانے کی وصولی یقینی بنانے کا حکم۔
لیگل ریفارمز کے لیے پلان طلب کر لیا، کہا لا آفیسرز کی 100% میرٹ پر تعیناتی ہونی چاہیے۔ ہواوے 60,000 پاکستانیوں کو ہائی ٹیک تربیت فراہم کرے گا، 2,40,000 افراد کو بنیادی آئی ٹی تربیت دی جائے گی۔ وزیر اعظم سے ہواوے کے سی ای او کی زیر قیادت 5 رکنی وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا نوجوانوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فنی تربیت کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ حکومت کا معیار پر پورا نہ اترنے والی 392 بیج کمپنیاں فوری بند کرنے کا اعلان۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کی زیر صدارت نیشنل سیڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کا اجلاس، بیج کمپنیوں کے تھرڈ پارٹی آڈٹ پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ وزارت غذائے تحفظ معیاری بیجوں کی فراہمی پر بھرپور توجہ دے رہی ہے، تصدیق شدہ بیجوں کی دستیابی کو اولین ترجیح دی جائے۔ اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے، چترال، ایبٹ آباد، شانگلہ، سوات، پشاور میں زلزلہ، مردان تک بائی میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر سکیل پر شدت 5.2 ریکارڈ کی گئی، گہرائی 198 کلومیٹر تھی۔ لیبیا کشتی حادثے میں ملوث ریڈ بک کا انتہائی مطلوب انسانی اسمگلر اور ایجنٹ گرفتار۔ ایف آئی اے کے مطابق ملزم پرویز کو گجرات اور عمران کو گوجرانوالہ سے پکڑا۔ کارروائی کے دوران 12 پاکستانی پاسپورٹ بھی برآمد ہوئے۔ ملزموں نے شہریوں کو غیر قانونی طور پر بیرون ملک بھجوا کر لاکھوں روپے بٹورے۔ مصطفیٰ قتل کیس میں گرفتار ملزم ارمغان کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں پیش رفت۔ ارمغان کے مختلف بینکوں میں 40 اکاؤنٹ سے 20 ارب کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ ملزم نے کال سینٹر سے حاصل کی گئی رقم 40 مختلف مرچنٹ اکاؤنٹس میں منتقل کی۔ ارمغان کے اثاثوں کی معلومات کے لیے انٹرپول سے رابطہ کر لیا گیا۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں شدت آ گئی، حماس ترجمان عبداللطیف سمیت مزید 50 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے مفت کھانا تقسیم کرنے والے مرکز کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ہرزہ سرائی، نتن یاہو کا غزہ کے مزید علاقوں پر قبضے کا اعلان۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے سامنے ہزاروں افراد کا احتجاج، مظاہرین کا نتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ۔ آسٹریلوی رکن پارلیمنٹ غزہ میں اسرائیلی مظالم پر رو پڑی۔ امریکہ میں بننے والے گاڑیوں پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، غیر ملکی کاروں کی امپورٹ پر 25% ٹیکس آئے۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری پر بھی ٹیکس لگانے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے چین ٹک ٹاک بیچ دے تو ٹیرف میں کمی پر سوچا جا سکتا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے امریکہ سے تعلقات ختم کرنے کا عندیہ دے دیا۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب، لاکھوں فرزندان اسلام شب قدر کی تلاش کے لیے عبادات میں مشغول رہیں گے۔ مساجد میں تکمیل قرآن کی محافل، قرآن سنانے والے حفاظ کو انعام سے نوازا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے گا۔ اہل ایمان مساجد میں شب بیداری کریں گے، گھروں میں بھی اہتمام۔ دین کی سربلندی، ملک و قوم کی ترقی کے لیے دعائیں۔ سعودی عرب میں رمضان المبارک کی 27ویں شب، مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روح پرور مناظر۔ لاکھوں مسلمانوں نے رات عبادات میں گزاری۔ امت مسلمہ کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ حرمین الشریفین انتظامیہ کے مطابق 34 لاکھ سے زائد عمرہ زائرین اور نمازی جمع ہوئے۔ مسجد اقصی میں بھی ہزاروں افراد کا اجتماع۔ عید کی بھرپور تیاری، خواتین کی دھڑا دھڑ خریداری، بازاروں میں انتہا کا رش، میچنگ جیولری اور جوتوں کی بھی تلاش۔ خواتین کے ساتھ بچے بھی عید شاپنگ کے لیے پرجوش۔ دکانداروں کے وارے نیارے، دونوں ہاتھوں سے مال سمیٹنے میں مصروف۔ 27 ارب کے نئے نوٹ کہاں گئے؟ اسٹیٹ بینک کے احکامات کے باوجود شہریوں کو نئے نوٹ نہ ملے۔ کمرشل بینکس کے آنے والوں سے ٹال مٹول، بازار میں نئے نوٹوں کی فروخت۔ 10 کی کاپی پر 400 اور 50 والی کاپی پر 1000 روپے اضافی وصول۔ 100 والی کاپی پر 1100 چارج کیا جا رہا۔
خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش، بھکر، لیا اور میاں والی سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ پشاور، بنیر اور دیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش، محمد، شب قدر اور میں ساتھ۔ اپر دیر میں شدید یالہ باری، پہاڑوں پر ہلکی برف باری۔ کراچی کا موسم گرم اور خشک، حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ نیوزی لینڈ، T20 اسکواڈ کے 8 کھلاڑیوں نے ون ڈے اسکواڈ کو جوائن کر لیا۔ سلمان علی آغا، حارث رؤف، خوشدل شاہ، عرفان خان نے ون ڈے اسکواڈ کو جوائن کیا۔ ابرار احمد، سفیان مقیم، محمد علی، عثمان خان بھی شامل۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 میچز پر مشتمل ون ڈے سیریز 29 مارچ کو شروع ہوگی۔